کر لے. نہیں معلوم کہ کتنے دن زندہ رہوں، لیکن جب تک زندہ ہوں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ زیادہ میں بول سکتا ہوں، کیونکہ ہمیشہ جناب اکبر الدین اویسی کی تقریر کے بعد بولنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن پریس کریں. اور میرا ماننا یہ ہے کہ وطن عزیز میں مسلمانوں کو کوئی چیز اگر نیچے کھینچتی ہے اور ہم کو پسماندہ رکھتی ہے، اور جس کی بنیاد پر مسلمانوں سے ناانصافی کی جاتی ہے، ہم کو ہمارے حقوق سے محروم کر دیا جاتا ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس ان کی ایک سیاسی آزاد قیادت نہیں ہے، اور دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ مسلمان تعلیم سے بہت دور ہیں. اسی لیے آج آپ دیکھتے ہیں کہ خود حکومت ہند کے اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ اگر الٹریسی اگر وطن عزیز میں سب سے زیادہ کسی میں ہے تو مسلمانوں میں ہے. قریب 42.87% مسلمان وطن عزیز میں الٹریٹ ہیں. اور اگر خواتین میں اگر آپ دیکھیں گے، تمام ہمارے ہندو بھائیوں میں، جین بھائیوں میں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، ان میں خواتین میں بھی سب سے کم جو نمبر آتا ہے وہ ہمارے خواتین کا آتا ہے. اسی لیے ایک بہت اہم کام ہے ان تعلیمی اداروں کا قیام اور ان میں لانا. یقیناً یہ نہ صرف حلقہ اسمبلی چندرائن گٹا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک ریاست کو فائدہ نہیں پہنچے گا، بلکہ پورے ملک کو اس طرح کے تعلیمی اداروں سے فائدہ پہنچے گا. کیونکہ اگر وطن عزیز میں 14% کے قریب مسلمانوں کی آبادی ہے، اور اگر اس میں سے 42.87% اگر الٹریٹس ہیں، اور 100 میں سے صرف 3 بچے ہائر ایجوکیشن یا اعلیٰ تعلیم میں گریجویشن حاصل کرتے ہیں، تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ ہم کس طرح سے فرقہ پرستی کا مقابلہ کر سکیں گے، کس طرح سے ہم ہندوستان کے آئین کو بچا سکیں گے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان تعلیمی اداروں کو مضبوط کیا جائے. کر لے. نہیں معلوم کہ کتنے دن زندہ رہوں، لیکن جب تک زندہ ہوں میرا ہر لمحہ آپ کی فکر، آپ کی تڑپ، آپ کی خدمت میں گزرے گا. یہ وعدہ ہے میرا. میرے زندگی میں اب کوئی خواہش نہیں، اللہ کا شکر، کچھ نہیں چاہیے. اللہ اس کے رسول کی قسم اقتدار بھی نہیں چاہیے. جو چیز مسلمانوں کو نیچے کھینچ رہی ہے، جو چیز مسلمانوں کو ہمیشہ غریبی اور مفلسی کا شکار بنا دیتی ہے، جو چیز مسلمانوں کو ہمیشہ کسی کے ہاتھوں میں کھلونا بنا دیتی ہے، تو وہ ہے کہ ہم علم سے دور ہیں. اسی لیے یاد رکھیے کہ چاہے آپ کسی جگہ پر ہوں، آپ کو اپنی اولاد کو تعلیم دلانا ہے. جس دن آپ علم حاصل کر لو گے، آپ کے بچے، اور خاص طور سے اپنی بچیوں کو پڑھائیے. آپ جانتے ہیں کہ معاشرہ کتنا برا ہے، کتنا گندا ہے، کس طریقے سے جہیز کی لعنت کی وجہ سے آج گھروں میں مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میں تو کہوں گا کہ بیٹوں سے زیادہ بچیوں کو پڑھائیے. آپ بچیوں کو قابل بنائیے اور ان کو اتنا طاقتور بنا دیجئے کہ وہ خود جب علم سے طاقتور ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے نہ صرف ہمارے گھر کا بلکہ ہمارے بچیوں کا مستقبل روشن ہو جائے گا. کیونکہ ایک باپ کے لیے ہمیشہ، ایک باپ اگر اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی رہتا ہے تو اس کو اپنے بیٹے سے زیادہ اپنی بیٹیوں کی فکر ہوتی ہے کہ یا اللہ اگر میری آنکھ بند ہو جائے گی تو میری بیٹی کا کیا ہوگا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے بچیوں کو پڑھائیے، خوب قابل بنائیے. اور مندلس کی نمائندگی پر سالار ملت کی اور خائے فخر ملت علیہ الرحمہ کی اس کوششوں کی بنیاد پر آج تلنگانہ میں 4% ریزرویشن ہے مسلمانوں کے لیے، جو BCE کے نام سے ہے. تو اگر ہم 12ویں جماعت تک اچھا پڑھا لیتے ہیں
اور اس کے بعد اگر وہ کسی گورنمنٹ کے یا کسی کورس میں جانا چاہتے ہیں تو یہ ریزرویشن بھی ان کو حاصل ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ ان کی تعلیم مکمل بھی ہو سکتی ہے، اعلیٰ تعلیم کی، ہائر ایجوکیشن کی۔ یہی چند گزارشات مجھے آپ تک کہنا تھا۔ اب انشاءاللہ تعالی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ زیادہ میں بول سکتا ہوں، کیونکہ ہمیشہ جناب اکبر الدین اویسی کی تقریر کے بعد بولنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک باپ کی ذمہ داری اولاد کو نیک بنانا، قابل بنانا، باصلاحیت بنانا، علم دینا، اور اس کے ذریعے وہ اپنی دولت کو کما لے سکتے۔ اپنی اولاد کو جو کرنا تھا کیا میں نے، نیک بنایا، قابل بنایا، اچھی تعلیم دی، ڈاکٹر بنایا، وکیل بنایا۔ اب آگے ان کو جانا، مگر میں اللہ سے یہی دعا کروں گا کہ میرے بعد بھی یہ ادارے ایسے ہی چلتے رہیں جیسا میری زندگی میں چلتے ہیں۔ یہ اسکولوں پہ ماہانہ 30 لاکھ کا خرچہ آتا ہے تنخواہوں کا، 30 لاکھ کا سالہ ماہانہ۔ اگر آپ سالانہ لے لیں تو قریب 3.5-4 کروڑ روپے سالانہ صرف تنخواہ میں جاتے ہیں۔ پھر سالانہ یہ اسکولوں کی تعمیر میں بھی کروڑوں روپے جاتے ہیں۔ اللہ میری اولاد کو اس قابل بنا کہ وہ میرے بعد بھی یہ 4 کروڑ کا خرچہ اسکولوں کا برداشت کر سکیں، اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ میرے اسکولوں کو بھی چلا سکیں۔ میری کوشش ہے کہ زندگی میں ایسا کچھ انتظام کر چلا جاؤں کہ میرے مرنے کے بعد بھی میرے اسکول میری اولاد کے محتاج نہ رہے، کسی کے محتاج نہ رہے، خود بخود میرے اسکول چلتے رہے۔ انشاءاللہ آئندہ 5 سال میں وہ کام بھی کروں گا۔ وہ کام کرنا ہے مجھے کہ 5 سال میں ایسا بنا دوں کہ ایسے کرائے آئے جس کے ذریعے میرے اسکول خود بخود ان کرایوں کے ذریعے چلتے رہیں۔ یہ ہماری کوشش ہے۔ خیر بہرحال آپ تمام کا ممنون و مشکور کہ آپ نے وقت نکالا اور میری ہمت افزائی کی۔ میرے لیے میری زندگی کا سب سے بڑا کام اگر کچھ ہوتا ہے نا تو وہ یہ اسکولز ہوتے ہیں۔ لوگ بولتے ہیں مجھے اکبر صاحب آپ اسکولوں میں پھرتے ہیں۔ ہاں میں پھرتا ہوں، آج تک نہیں بولا، آج کہتا ہوں۔ جب بہت درد ہوتا ہے پیٹ میں، طبیعت بہت خراب رہتی ہے اور درد سے کھانا نہیں کھا سکتا، بھوکا رہتا ہوں، پیاسا رہتا ہوں، اور کسی وجہ سے دل میں درد ہوتا ہے، کرب میں رہتا ہوں، تکلیف میں رہتا ہوں، تو اللہ اس کے رسول کی قسم ان اسکولوں کا رخ کرتا ہوں، اور جب معصوم غریب بچوں کے چہروں پہ وہ مسکراہٹ دیکھتا ہوں تو میرا سارا غم چلا جاتا ہے، ساری تکلیف چلی جاتی ہے، سارا کرب چلا جاتا ہے۔ یہ خوشی مجھے ملتی ہے۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے تو وہ ان معصوم بچوں کی تعلیم کا انتظام ہے۔